1427 ہجری شہ ثانی کی خیمہ سادات میں آپ حضرات 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ انتظامیہ پولیس کی جانب سے چونکہ ایک پیغام ہے کہ آج ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں، اس لیے تقریر ذرا مختصر ہو جائے تاکہ ہم جا کے آرام کریں۔ تو ظاہر ہے کہ سامعین بھی بہت سے پیدل آئے ہوں گے، وہ بھی تھک گئے ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کہ تقریر لمبی کرنا تو آسان ہے، مختصر کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اس میں ذرا آپ اسپیڈ سے گاڑی جا رہی ہو یا جہاز، بریک لگانا سب سے مشکل کام ہے۔ اسٹارٹ کر دیا، اسپیڈ بڑھاتے چلے جائیں، تو یہ ذرا ہے مشکل کام، لیکن یہ کہ دیکھتے ہیں کہ جہاز جب چلتا ہے، اگر 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو 20 منٹ تو لگتے ہیں اس کو اوپر جانے میں، یعنی 20 منٹ کے بعد وہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچتا ہے۔ اب جس حساب سے وہ اوپر گیا ہے، بیچ میں اس کو کم سے کم 20 منٹ چاہیے سفر طے کرنے کے، اب اس کے بعد اس کو اترنا ہے۔ تو 20 منٹ پہلے شہر آنے سے بریک لگ جاتا ہے، یعنی کراچی کا بریک حیدرآباد میں لگتا ہے، لاہور کا بریک ساہیوال میں لگتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے، کوئی آواز جہاز کے اندر نہیں آ رہی ہوتی، انجن بند، اور اللہ میاں کے جہاز کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ جہاز اڑانے کے اصولوں میں یہ ہے کہ جب اتر رہے ہوتے ہیں تو جہاز کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس طرح کی جیسے کوئی چیز آپ اوپر سے پھینکیں تو جہاز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ چلا جا رہا 35,000 فٹ کی بلندی کو خود ہی اسے نیچے آنا ہے کہ پائلٹ کو تھوڑا تھوڑا لاہور نظر آنے لگے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ 20 منٹ اوپر جانے کے، 20 منٹ پڑھنے کے، اور 20 منٹ ممبر سے اترنے کے، اور بریک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جہاز کا بریک تو پائلٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مجلس کا بریک جو ہے وہ حیدر کے ہاتھ میں۔ تو اب یہ کہ بریک تو آپ لوگ لگائیے گا، جب آپ کو چاہیے کہ بس اب مجلس ختم ہو جائے چپ بیٹھ جائیے گا، کچھ نہ بولیے گا۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا، صورتحال یہ ہے کہ سامعین تمام کے تمام نہیں پہنچے، اس لیے کہ جن کے پاس اپنی سواریاں تھیں وہ تو آسانی سے پہنچ گئے، لیکن جو لوگ دیگر ملکی سواریوں سے آتے ہیں، غیروں کی سواریوں سے، ان کے لیے ظاہر آج دقت تھی۔ اب اگر ہم وہ سب کچھ آج پڑھ دیں گے تو ان کے لیے ذرا سی مایوسی ہوگی کہ وہ نہیں سن پائے، تو ہم اس موضوع کو جو آج شروع کرنا تھا اس کی تمہید آج کیے دیتے ہیں اور موضوع کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو ارادہ یہی تھا کہ چھوٹے حضرت کی والدہ گرامی جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے ان پر تقریر کریں گے، اور وعدہ بھی یہی کیا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ کل انشاءاللہ سب لوگ ہوں گے تو پھر تقریر ہم کریں گے تاکہ سب لوگ سنیں۔ خواتین بھی نہیں پہنچ پائیں اور یہ تقریر خواتین کے سننے کی خاص طور سے ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں آج کہ آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ تحقیق کسے کہتے ہیں اور تحقیق کیسے کی جاتی ہے، اور یہ کتابیں جو کہ خالص علمی ہوتی ہیں اور ان عظیم ہستیوں پہ لکھی جاتی ہیں، اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جہاں پر احتیاط
ہوتی ہے اور اس احتیاط کے راستے کو کیسے اپنایا جاتا ہے، وہ ہم آپ کو نازک منزلیں جو لکھنے میں آتی ہیں وہ ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں گے، تاکہ یہ کی پوائنٹس ہیں. اگر کوئی کتاب لکھنا چاہے تو اگر یہ ذہن میں ساری چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی تو مضمون اور کتاب لکھنا آسان ہو جائے گا کہ تحقیق ہوتی کیسے، ریسرچ کیسے ہوتی. عام طور سے ریسرچ کرنے کے لیے ہمیشہ پہلا اصول یاد رکھیں کہ ریسرچ ہر چیز پر نہیں ہوتی، ریسرچ ہر اس چیز پہ ہوتی ہے جس پر کچھ نہ ملتا ہو. سمجھ گئے نا؟ یعنی جس چیز پر میٹر موجود ہو اس پہ ریسرچ نہیں ہوتی. مثلا کسی سبجیکٹ پر بازار میں 25 کتابیں موجود ہیں تو اب اس پہ کیا ریسرچ ہوگی؟ وہ تو کام ہو چکا. ریسرچ ہوتی ہے اس پر کہ ایک لفظ آپ لے لیجئے اور آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی کہاں ملیں گے، کس سے پوچھیں گے، کون بتائے گا. یہ سوال جو پیدا ہونا شروع ہوئے یہ ریسرچ کی بنیاد ہوتی ہے. تو میں نے زیادہ تر موضوعات جن لوگوں نے ہماری تقریریں برسا برس سے سنی ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ تقریر میں بھی ہم نے یہی پہلو رکھا اور تحریر میں بھی کہ ہر اس موضوع کو اپنایا جائے اور سامنے لایا جائے کہ جس میں سوالات قائم ہوں اور میٹر پہلے سے موجود نہ ہو بلکہ ذہن جمع کر رہا ہو. جیسے کمپیوٹر میں سسٹم ہے کہ پہلے وہ لوڈ کرتا ہے پھر مواد کو سنوا دیتا ہے تو لوڈ کرنا پڑتا ہے اور ذہن کا کمپیوٹر ان چیزوں کو یکجا کرتا ہے. تو تقریر میں تو یہ ہے کہ چونکہ 1 گھنٹے بولنا ہوتا ہے تو ذہن موضوع اٹھا کر تلاش میں گیا ہوتا ہے. بظاہر آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بولا جا رہا ہے، کچھ سنایا جا رہا ہے، لیکن کام کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے اور ذہن تلاش میں ہوتا ہے کتابوں میں کہ کہاں سے کیا چیز ہمیں لینا ہے اور کس طرح پیش کرنا ہے. اچھا پھر یہ کہ مواد کو لے لینا اور ہے، لے لینا اور ہے، میٹر کو جمع کر لینا. اب اس کی دوسری منزل آتی ہے سجائیں کیسے، کمپائل کیسے کریں اور اسے ایڈٹ کیسے کریں. اگر میٹر زیادہ ہو گیا تو اس کے معنی کئی جلدوں پر مواد ہو گیا، کئی تقریریں ہو گئیں، تو کیا ہم اسے مختصر کر سکتے ہیں اور مختصر کر کے اپنی بات کہہ سکتے ہیں یا طویل میں ہی بات کرنا ہے. تو اس میں بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میٹر کو ہم کم میں کہیں یا زیادہ میں کہیں، وقت کم لگے یا زیادہ لگے. تو یہ میٹر کی خوبصورتی پر ہے کہ اگر زیادہ بھی ہو جائے تو ذہن گواہی دیتا ہے کہ پڑھنے سے اکتائے گا نہیں یا سننے سے اکتائے گا نہیں، دلچسپی ہو جائے گی. اب اس کے بعد فیصلے عقلی ہوتے ہیں. بغیر عقلی فیصلوں کے تحقیقی مواد کو سیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس میٹر کو جو آپ نے جمع کر لیا، مرحلہ آتا ہے ذہن سے کاغذ پر آنے کا. تو پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح شروع کریں. یہ لکھائی میں ٹیکنیک کہلاتی ہے. اور آخر ہوتا ہے کلائمیکس کہ جہاں پر طے کرنا ہوتا ہے ختم کس طرح کریں. اور یہ 2 کام مشکل ہوتے ہیں، شروع کر دینا اور ختم کر دینا. یہ 2 مشکل کام ہوتے ہیں. شروع ہو جائے تو آسان ہو جاتا ہے، پھر تحریر رواں ہو جاتی ہے، آدمی لکھتا جاتا ہے یا بولنے میں آدمی بولتا چلا جاتا ہے. پہلی منزل ہوتی ہے کیسے شروع کریں. اس لیے قدرت نے ایک انتظام کر دیا کہ تم شروع کرو تاکہ تمہیں یہ تلاش نہ کرنا پڑے کہ کیسے شروع کریں. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا یوں شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اب بات شروع ہو گئی، یعنی مشکل منزل حل ہو گئی، بات شروع ہو گئی، بات شروع ہو گئی۔ اب ذہن میں آپ کے کہ میٹر تو ہے ہی ہے، منزل کی شروع کرنے کی بات شروع ہو گئی، میٹر ہے۔ اب وہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میٹر کو سجانا ہے، اس لیے اللہ نے اعلان کروایا اپنے حبیب سے کہ سجاوٹ کیسے ہوگی، زینت کیسے ہوگی۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، سجاوٹ کا طریقہ بتایا، سجاوٹ کا طریقہ بتایا۔ اب شروع بھی کر دیا، میٹر سجا بھی لیا، اب تیسری مشکل منزل آئی، ختم کیسے ہو؟ تو یہ بھی بتا دیا کہ ختم کیسے ہو، اپنی مجلسوں کو ختم کرو حسین کی شہادت، حسین کے مسائل پر۔ تو جہاں اصول طے ہیں کہ شروع کیسے ہو، سجایا کیسے جائے اور بات ختم کیسے کی جائے، تو وہاں نہ کوئی الجھن ہے نہ پریشانی ہے۔ لوگ بات شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیسے شروع کرنا ہے۔ آج تک کسی کو یہ نہ پتہ چلا، دنیا دار کو، کہ اپنی چیزوں کو سجایا کیسے جاتا ہے، کتاب ہو، تحریر ہو یا تقریر ہو، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ختم کہاں پر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں، شروع کرنے کے لیے، سجانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اب رہ گیا کہ درمیانی کام یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کمپیوٹر میں دیکھا ہوگا کہ جب لوڈ ہو رہی ہوتی ہے تقریر یا کوئی میٹر، آپ اس کو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے پرندہ دانے چن چن کے لاتا ہے، تو اس طرح ایک تیر چل رہا ہوتا ہے، ایک لکیر چل رہی ہوتی ہے کمپیوٹر میں کہ وہ جا رہا ہے لا رہا ہے، جا رہا ہے لا رہا ہے۔ یہ عمل دماغی تحریر اور تقریر کے درمیان میں اپنے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ میٹر لا رہا ہے، رکھ رہا ہے، لا رہا ہے، رکھ رہا ہے، اس کو کس جگہ رکھنا ہے؟ تو جہاں سے اٹھایا ہے اور اٹھا کر رکھنا ہے، اس کے لیے ایک اصول دے دیا، اس کا بھی اصول دے دیا۔ وہ کیا اصول دے دیا؟ اصول دے دیا کہ ظلم کے کیا معنی ہے، لفظ ظلم دے دیا اور متعارف کرا دیا کہ اس لفظ کو پہچانو، اور اس کے معنی بتا دیے کہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کے معنی ہے صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنے کے بجائے غلط جگہ رکھو، یعنی ایک آدمی کو یہاں نہیں بیٹھنا اور وہ بیٹھ جائے، یہ ہے ظلم، اسے کہتے ہیں ظلم۔ یعنی جو اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی وہ بیٹھ گیا، اسے کہتے ہیں ظلم۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں قتل کر دینا ظلم ہے، کسی کا مال چھین لینا، نہیں، چیز کو ہٹا کر غلط جگہ پہ رکھ دینا، یہ ہے عربی میں ظلم کے معنی۔ تو جب آپ لفظ ظلم کے معنی جان گئے تو کبھی آپ صحیح چیز کو صحیح جگہ سے نہیں ہٹائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کے ذہن نے علی کا نمبر نہیں بدلا۔ آپ غدیر سے علی کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے ہٹایا اور ظلم ہوا۔ اور نبی نے بتایا کہ یعنی آپ نے غلط جگہ پر چیز کو رکھا، یہ ہوا ظلم۔ لیکن اب اس کا اپوزٹ بھی تو ہوگا نا کچھ، وہ ہے منزل اعتدال، اور منزل اعتدال منزل امامت ہے۔ تو منزل اعتدال کو غدیر میں نبی نے سمجھایا، اور کس طرح سمجھایا کہ قافلے کو روک کر کہا ٹھہرو، اور بلال سے کہا اذان دو، اور اس کے بعد کہا کہ ابھی نہیں پیغام سنایا جائے گا، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ یعنی منزل مولائیت پر جہاں علی آنے والے ہیں بحکم الہی،
وہاں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ولایت علی میں کوئی بہت آگے بڑھ جائے، کوئی اتنا پیچھے رہ جائے. وہاں آؤ جہاں میں ہوں، یہ ہے منزل اعتدال. پیغمبر نے بتایا کہ یہ ہے وہ جگہ، آگے بڑھنا نہیں، پیچھے رہنا نہیں. اور اسی کو حدیث میں کہہ دیا کہ کچھ وہ ہوں گے جو علی کو اتنا بڑھا دیں گے، اتنا بڑھا دیں گے کہ خدا بنا دیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اتنا گھٹا دیں گے، اتنا گھٹا دیں گے کہ گھٹیا لوگوں سے مقابلہ کرنے لگیں گے. رسول نے کہا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے. وہ بھی جائیں گے. غدیر کے میدان میں، اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، محمد کے ویر کا، حیدر کرار کا، خیر فرار کا، سب سے اولا کا، ہم سب کے مولا کا، ولیوں کے ولی کا، اپنی اپنی آوازوں کو غدیر خم تک پہنچانے کے لیے بازو بلند کر کے کل ایمان نعرہ تو اس تمیزی، حالانکہ میں تحقیق سمجھا رہا ہوں، حالانکہ میں تحقیق کو سمجھا رہا ہوں. تو اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو تحریر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنے لفظ کو غلط جگہ نہ رکھ دیں. لفظ غلط تھا استعمال، اور پھر جب وہ پروقار ہستیاں ہوں، اور یہ منزل اللہ اکبر جہاں ہم غازی کے نام سے تھر تھراتے ہیں، تو یہ اس عصمت ماں بی بی کی بارگاہ میں حاضری ہے جو باب الحوائج کی ماں. اور ہم مسلسل تقریریں کریں گے حضرت ام البنین پر، اور وہ سب کچھ بیان کریں گے جو ہم اس کتاب میں نہیں لکھ پائے. کتاب پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا ابھی کیا کیا رہ گیا. تو اگر آپ ان تقریروں کے کیسٹ اور یہ کتاب دونوں ریکارڈ میں رکھیں گے تو دونوں مددگار ہوں گی چیزیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس حوالے سے غازی کا ذکر بھی بار بار آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ساری تقریریں نظر غازی ہو جائیں. اور ملتان سے بھی یہی فرمائش آئی کہ پورا اشرا حضرت عباس پہ پڑی ہے. اور ابھی میں ان کا فون سن رہا تھا کہ کراچی سے یہ پیغام آیا کہ چیلم کا پورا اشرا حضرت عباس پہ پڑی. تو اب آپ کی یہ 5 تقریریں ملا کے 25 تقریریں حضرت عباس پہ کرنی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ملتان کی کراچی میں نہیں دہراؤں گا، اور کراچی اور ملتان کی لاہور میں نہیں کرنی. تو ریکارڈ ہی 25 یعنی سے. اور ویسے بھی تقریباً اب تک 40 سال میں 70 تقریریں میں حضرت عباس پہ کر چکا، اور جس میں سے کم 22 تقریریں حضرت ام البنین پر ہوں گی. اس کے بعد سمجھیے کہ کتاب لکھنے کی نوبت آئی. جب اتنے دن میں تحقیق کرتا رہتا ہوں، اس کے بعد تحریر شروع ہوتی ہے. سوچتا رہتا ہوں، نقطے منبر پر آتے رہتے ہیں، کچھ اور فکر ہوتی رہتی ہے. تو اب ہے مسئلہ اس عظیم ہستی کی کتاب کو میں کیسے شروع کرتا، کیا کرتا. تو روشنی ملتی ہے پرانے لوگوں سے جنہوں نے ائمہ سے روشنی لی کہ ہماری ہر کتاب کسی نہ کسی بات سے شروع ہوئی ہوگی. اصول کافی ہو، تہذیب ہو، بہار ہو، استبصار ہو، جتنی بھی بنیادی کتابیں ہیں. تو آپ یاد رکھیے کہ صرف 3 موضوع سے ہماری کتابیں شروع ہوتی ہیں. 3 موضوع سے، چوتھا کوئی موضوع نہیں. ہر کتاب شروع ہوگی 3 میں سے کسی ایک چیز پر. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہماری کتاب شروع ہوگی، پہلا چیپٹر یا تو عقل سے شروع ہوگا، یا نور سے شروع ہوگا، یا علم سے شروع ہوگا. یہ بات دنیا کے کہیں لکھنے والوں میں نہیں پائی جاتی. یہ شرط صرف ہمارے یہاں کہ اصول کافی باب العقل سے شروع ہوگا. عقل پہ پہلے بحث ہو جائے گی، عقل کیا ہے، اس کے بعد کتاب شروع ہوگی. یا پھر نور پہ بحث ہوگی، یا پھر علم پہ بحث ہوگی. اور کائنات کا سب سے بڑا علم قرآن ہے.
اس لیے میں نے پہلے چیپٹر کو قرآن سے شروع کیا کہ قرآن میں عورت کی عصمت کیا بیان ہوئی. کتاب جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، وہ تو 5-7 کتابیں آئی تھیں تو وہ اسی وقت 2 منٹ میں شائقین لے گئے. اور یہ خیر معلوم ہے کہ لاہور والے پڑھنے لکھنے کے بڑے شوقین ہیں، کراچی والوں سے کئی گنا زیادہ. تو اب وہ ظاہر ہے کہ کتاب سب نے کہا کہ بھائی کہاں ہے کتابیں. تو صبح میں نے قائم رضا صاحب کو فون کیا کہ کچھ کتابیں PIA سے بھجوا دو ہمیں. تو صبح کی فلائٹ سے 10-11 بجے تک کچھ کتابیں آ جائیں گی. تو جن لوگوں نے کہا ہے وہ ایک یہ بچی تھی، ابھی ایک بچے نے بک کروا دی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. یہ وہ بک کروا کے بچہ گیا تھا، اس کا حصہ ہے، لیکن ہاتھ میں رکھا کہ اس میں تاکہ کچھ دیکھ سکوں حوالے کے لیے. قرآن میں عورت کا کیا مرتبہ ہے، اور زیادہ بڑے چیپٹر میں نے نہیں رکھے کہ پڑھنے میں الجھے نہ لگے، بہت مختصر. تو میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ قرآن میں 11 عورتوں کا ذکر ہے. 11 عورتوں میں 10 عورتوں کا نام اللہ نے نہیں بتایا اور 11ویں عورت کا نام لیا. چونکہ عصمت مآب اور اس عصمت مآب خاتون پر کتاب تھی، اس لیے میں نے یہ پہلو نہیں رکھا کہ قرآن میں 2 طرح کی عورتوں کا ذکر ہے، کچھ اچھی عورتیں ہیں اور کچھ بری عورتیں. 11 وہ عورتیں ہیں جن کا جواب نہیں کائنات میں. 6 وہ ہیں کہ جو قرآن کی نظر میں مذمت کے قابل ہے. چونکہ کتاب عظیم بیوی پر تھی اس لیے میں نے صرف اچھی بیویوں کا ذکر کیا اور اس کو میں نے موقوف کر دیا. قرآن میں موجود ہے، وہ کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. 11 بیویوں کا قرآن میں ذکر ہے اور ان کا ذکر ان کے شوہروں کے ساتھ ہے. چونکہ شوہروں کے ساتھ ذکر تھا اس لیے نام نہیں لیا. یہ قرآن کی تہذیب ہے کہ جہاں شوہر کا ذکر ہو رہا ہو بیوی کا نام کیوں لیا جائے؟ اس لیے کہ شوہر اس کی پہچان ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں. تو جناب حوا کا ذکر کیا، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. جناب سارہ کا ذکر کیا، نام نہیں لیا. جناب حاجرہ کا ذکر کیا، نام نہیں لیا. جناب رحیمہ کا ذکر کیا، نام نہیں لیا. جناب آسیہ کا ذکر کیا، ان کا نام نہیں لیا. سب کے شوہروں کا ذکر کیا. آدم کے حوالے سے حوا کا ذکر کیا، سارہ کا ذکر ابراہیم کے حوالے سے کیا، حاجرہ کا ذکر ابراہیم کے حوالے سے کیا، بلقیس کا ذکر سلیمان کے حوالے سے کیا، زلیخا کا ذکر یوسف کے حوالے سے کیا، آسیہ کا ذکر فرعون کے حوالے سے کیا، جناب خدیجہ کا ذکر رسول اکرم کے حوالے سے کیا، جناب سیدہ کا ذکر علی کے حوالے سے کیا. اب چونکہ مریم کے شوہر نہیں تھا اس لیے یہاں پر نام لیا، یا مریم، یہاں پر نام لیا. اور یہ 11 عورتوں میں واحد بیوی ہیں جن کو اللہ نام سے پکارتا ہے، اس لیے کہ ان کی پہچان ان کا نام ہے یا ان کا باپ ہے یا ان کا بیٹا ہے. اور ظاہر بیٹے سے پہلے وہ مریم بنت عمران کہی جاتی ہیں، باپ کے حوالے سے ان کا تعارف ہوتا ہے. تو ان 11 عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں چیپٹر رکھا کہ علی کی کتنی بیویاں تھیں، علی کی ازواجی زندگی. پہلی بار میں نے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ تحقیق کے ساتھ ایک جگہ پر یہ بات بتائی کہ جناب سیدہ کی حیات میں مولا علی نے کوئی عقد نہیں کی، لیکن شہادت کے بعد، شہادت کے 6 مہینے کے بعد بی بی کی وصیت کے مطابق آپ نے سب سے پہلا جناب امامہ سے کیا اور اس کے بعد
تفصیل وار کس اب کے بعد کون سا. اب یہاں پر آنے کے بعد اس منزل پر بیویوں کے نام لکھنے تھے. کتنی بیویاں حیات علی میں زندہ رہیں, شہادت علی پر کئی بیویاں زندہ تھیں, ان کے نام. پھر کس بیوی سے کون سا بیٹا ہوا, کون سی بیٹی کس بیوی سے ہے. 19 بیٹوں کے نام, 19 بیٹیوں کے نام, ان کی ماؤں کے نام, کتنے اس میں سے کربلا میں شہید ہوئے. اب یہاں پر منزل ایک آتی ہے کہ ہمیں سن لکھنا تھا, کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ام البنین کی شادی کا سن کیا ہے. اب یہاں وہ جو تمہید میں نے کہا کہ تحقیق کیسے کام کرتی ہے, آج کی تقریر پر یہ سمجھیے تمہید ہی ہو گئی ہے, اس لیے کہ کل ماشاءاللہ سے سب لوگ آئیں گے تو ہم پھر اپنے مواد کو اور میٹر کو کل گفتگو کریں گے. یہ چیزوں کو ذرا سا ذہن نشین کر لیں آپ. تو ہیں یہ بہت خشک لیکن بہت خوبصورت چیزیں ہیں, یہ آپ کے کام آئیں گی اور یاد رہیں گی. یہاں پر مشکل یہ آ جاتی ہے کہ پہلے ہم مورخ کی آپ کو پریشانی بتائیں اور اس کی الجھن بتائیں اور اس کی منتشر المزاجی بتائیں اور اس کی ناعاقبت اندیشی بتائیں اور اس کا محقق نہ ہونا بتائیں. اس لیے کہ ہر مورخ محقق نہیں ہوتا, ہر عالم محقق نہیں ہوتا. یہ ایک الگ شعبہ ہے. جب تک کہ اس شعبے کو اپنائے گا نہیں, وہ فقیہ ہو سکتا ہے, مجتہد ہو سکتا ہے, عالم ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ محقق بھی ہو. تو اس شعبے سے جب تک مدد نہیں لے گا وہ محقق نہیں بن سکتا. اور محقق بننے کے لیے تحقیق کے وہ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پر تحقیق ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے. اب یہاں پر وہ بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو 14 صدیوں سے ہر مورخ غلطیاں کر رہا ہے, وہ چاہے شیعہ مورخ ہو یا سنی مورخ ہو. پہلے میں غلطی بتا دوں, پھر میں بتاؤں اس کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے تحقیق میں. اب وہ غلطی سنیے آپ. غلطی یہ ہے کہ ایک وقت میں مورخ تینوں کاموں کو چاہتا ہے کہ ثابت ہو جائے, اور وہ کسی طرح تینوں کام سیٹ نہیں کر پا رہا. اب وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلی بات وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جو دوسرا عقد حضرت علی نے کیا وہ ام البنین سے کیا. یعنی وہ اس عقد کو تمام شادیوں پر اولیت دینا چاہتا ہے مورخ. وجہ نہیں معلوم, وجہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں وہ ایسا چاہتا ہے. تو ایک طرف تو وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ شہادت کے فوراً بعد جو شادی حضرت علی نے کی دوسری, وہ حضرت ام البنین سے کی, لکھ دیا اس نے. اب وہ یہ لکھ کے بھول گیا کہ ہم پیچھے کیا لکھا ہے. اب آگے وہ اس پر مزید ہے دوسری بات پر کہ حضرت عباس کربلا میں 32 برس کے ہیں. ہو گئی نا 2 بات. اب تیسری بات پر بھی مزید ہے کہ شادی کے 1 سال کے بعد حضرت عباس پیدا ہوا. اب وہ یہ چاہتا ہے یہ تینوں باتیں میری ثابت ہوں. چونکہ تینوں باتیں ثابت کرنا چاہتا ہے اس لیے پورا میٹر جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اب کیسے غلط ہو جاتا ہے سنیے. جناب سیدہ کی شہادت 11 ہجری میں ہوئی. اگر سال بھر کے بعد بھی شادی کو مانے تو 12 ہجری میں شادی ہوتی ہے, اور 12 ہجری سے کربلا کے واقعے تک 61 ہجری تک 48 سال بنتے ہیں. یعنی ام البنین کی شادی کو سن 61 ہجری میں 48 برس ہوں گے. وہ شادی دکھا رہا ہے فوراً یعنی 12 ہجری میں, اور وہ بن رہے 48 برس کربلا میں. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ عباس کو دکھائے کہ شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوں گے. جب 1 سال بعد پیدا ہوں گے تو کربلا میں ہوں گے 47 برس کے. لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں 32 برس کا بھی لکھوں. تو تینوں باتیں غلط لکھ کر اور اس کے بعد نتیجہ عکس کرنا چاہتا ہے میتھمیٹکس کی طرح کہ صحیح نتیجہ برآمد ہو. لیکن جب آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے, ضرب اور تقسیمی غلط کیا ہے, تو نتیجہ جو برآمد ہوگا آپ کے سوال کا وہ غلط ہوگا.
اس لیے کہ ہو ہی نہیں پائے گا. اس لیے کہیں پر اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کسی ایک پوائنٹ پر پہلے تحقیق کر لیں. تو اس لیے ہم اس پوائنٹ پر رکے کہ حضرت علی نے بعد جناب سیدہ پہلی شادی کب کی، پھر دوسری کب کی، پھر تیسری کب کی، اور پھر چوتھی کب کی، اور پھر پانچویں کب کی. اور ان سنوں کو نکالنے کے لیے ہمیں تاریخ میں یہ ڈھونڈنا پڑا کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اسی سن میں شادی ہوئی، اور وہ واقعے سے سن نکالنا ہے. اس لیے ہم نے واقعے سے سن نکالا. یعنی بعد وفات نبی سب سے پہلا واقعہ جو ہوا وہ زکوٰۃ والوں سے جنگ تھی. زکوٰۃ والوں سے جنگ تھی. مالک بن نویرہ سے لڑائی تھی. مالک بن نویرہ کے قبیلے سے جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد ان قبیلے کی عورتیں گرفتار ہو کے مدینے آئیں. تو یہ واقعہ 11 ہی ہجری کا ہے. اسی قبیلے کے گرفتار قیدیوں میں محمد حنفیہ کی والدہ خولہ بنت منظور حنفیہ بھی آئیں. تو 11 ہجری میں امامہ کا عقد 6 مہینے کے بعد ہوا. یہ جناب سیدہ کے بعد دوسرا عقد ہے. تیسرا محمد حنفیہ کی والدہ سے. تو اب بعد وفات سیدہ 2 بیویاں آ چکی. اب تیسری خاتون آتی ہیں، اس لیے کہ 12 ہجری میں عین التمر کی جنگ ہوتی ہے، اور اس میں جو قیدی آتے ہیں اس میں ایک بی بی صحبہ آتی ہیں جنہیں ام حبیب کہا جاتا ہے، اور ان سے مولا علی عہد کرتے ہیں. ان سے 2 بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں، ایک بیٹا عمیر اطرف اور ایک بیٹی رقیہ. یہ دونوں جڑواں پیدا ہوتے ہیں بھائی اور بہن. رقیہ کی شادی جناب مسلم سے ہوتی ہے. عمیر اطرف علی کے بیٹوں میں وہ بیٹے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی، 85 برس حیات رہے، اور تمام جاگیریں ام حبیب کہا جاتا ہے، اور ان سے مولا علی عہد کرتے ہیں. ان سے 2 بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں، ایک بیٹا عمیر اطرف اور ایک بیٹی رقیہ. یہ دونوں جڑواں پیدا ہوتے ہیں بھائی اور بہن. رقیہ کی شادی جناب مسلم سے ہوتی ہے. عمیر اطرف علی کے بیٹوں میں وہ بیٹے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی، 85 برس حیات رہے، اور تمام جاگیریں جائیدادیں علی کے متولی یہی اوقات کے قرار پائے تھے جو مولا علی کا وقت تھا غریبوں کے لیے، اور آخر تک یہی وقت کے رہے. اور جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آوان ہیں جو سادات میں ہیں، آوان میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ملک آوان ہے، ایک سادات آوان ہے. جو سادات آوان ہیں وہ عمیر اطرف کی اولاد ہے. یہ مولا علی کے وہ بیٹے ہیں. 4 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی، 4 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی، علاوہ امام حسن اور امام حسین کے. 2 تو معصوم ہیں جن کی نسل چلی، ان کے علاوہ جو بیٹے ہیں ان میں سے 4 بیٹے وہ ہیں جن کی نسل اب تک جاری ہے. اس میں ایک عمیر اطرف بھی ہے، اور بہن ان کی رقیہ بی بی ہیں جو حضرت مسلم کی زوجہ ہیں. تو اب حضرت ام البنین کی شادی محمد حنفیہ کی والدہ عمیر اطرف کی والدہ جناب امیمہ ان کے بعد ہوتی ہے، اور شادی ہوتی ہے 20 ہجری میں. حضرت عباس 1 سال بعد پیدا ہوں گے، تو اب جا کے عمر بنے گی 32 اور 34 کے درمیان. اور یہی لوگوں نے لکھا ہے کہ 32 یا 34. بہت بڑھائی ہے عمر تو 38. زیادہ تر اسرار 34 اور 32 پر ہے. بڑے علماء نے 38 بھی لکھی ہے. اور ایک طرف ہم یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ صفین میں 17 برس کے تھے. تو مورخ بعد میں اگر اپنی تحریر پڑھ لیا کرے تو اسے پتا چلے کہ اس نے کیا کیا، یہ ہوا کیا. یہ سارے سسٹم کو میں نے صحیح کیا ہے. اس پوری کتاب میں آپ پائیں گے. یعنی آپ حضرت عباس کی ساری سوانحات خرید لائیے،
اور سب پڑھ ڈالیے. اس کے بعد آخر میں میری کتاب پڑھیے گا تو وہ جو الجھا ہوا سسٹم سب کی کتابوں میں ملے گا، خاص طور سے العباس کراروی صاحب کی کتاب، اس میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میں نے اس میں درست کر دی. اس میں ایک بہت بڑی غلطی جو مولانا کراروی صاحب نے کی کہ العباس جو کہ مشہور کتاب ہے حضرت عباس کی سوانحات، اس کی میں نے بہت ہی سختی کے ساتھ اس میں آپ پائیں گے کہ اس غلطی کو ہم نے درست کیا. اور وہ غلطی کیا ہے؟ اور چونکہ کراروی صاحب نے لکھا تو بعد کے سب لوگوں نے اس کو نقل کیا. اور وہ بات یہ ہے کہ بعد کربلا حضرت عباس کی زوجہ نے عقد ثانی کر لیا. میں نے اس میں تصحیح کی اور میں نے اس کی دلیل دی ہے. مزید میں تقریر میں بھی آپ کو دلیل دے دوں کہ دنیا کے تمام ملکوں میں اور تمام قوموں میں یہ دستور ہے کہ جو کسی فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے اور جب وہ کارنامہ کرتا ہے تو اس کو ایوارڈ ملتا ہے. ایوارڈ بیوی کو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر یہ بیوہ دوسرا حق کرے گی تو جو نشان حیدر ملے گا سپہ سالار کو وہ چھین لیا جائے گا. کائنات کی سب سے بڑی فوج حسین کی ہے، کائنات کا سب سے بڑا سپہ سالار عباس ہے، سب سے بڑا ایوارڈ عباس نے لیا ہے، غازی کا لقب لیا ہے. غازی کی روجہ ہے، وہ غازی کے ایوارڈ کو ہاتھ سے نہیں دے گی، اس لیے عقد ثانی نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ کی سازش تھی اور اپنے پر آئے سب اس کا شکار ہو گئے. بلکہ میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کربلا کی کسی بیوہ بیوی نے عقد ثانی نہیں کیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب ام رواح کو عرب کے بڑے رئیسوں نے پیغام دیا تھا کہ ہم سے عقد ثانی کیجیے، تو جو جواب بیوی نے دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ایسا ہمالیہ ہے کہ جس کا جواب نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ میں رسول کی بہو ہوں اور قیامت تک رسول کی بہو رہوں گی، میں کسی کمتر کی بہو کیسے بن جاؤں؟ تو عباس کی زوجہ رسول کی بہو ہے، علی کی بہو ہے. رسول اور علی سے بڑا کون آدمی ہو سکتا ہے جو مقابل آ سکتا ہے؟ تو اس میں ایک چیپٹر میں نے حضرت عباس کی زوجہ پر بھی لکھا بحیثیت اس کے کہ ام المؤمنین کی بہو. حالانکہ وہ حضرت عباس پہ جو میری کتاب ہے اس میں زیادہ ڈیٹیلز آئیں گی، لیکن ایک چیپٹر میں نے اس میں رکھا ہے. اور وہ چیپٹر بھی رکھا کہ انیس و دبیر نے کیسے پیش کیا ہے ان ہستیوں کو، یہ بھی اس میں نے چیپٹر رکھا ہے. تو یہ ہوتی ہیں تحقیق کی وہ منزلیں کہ جہاں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. اور ہمیں احتیاط کا لفظ جو میں نے کہا تھا کہ ہم احتیاط کیسے برتیں، احتیاط کس طرح برتیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی واضح کر دیا علی کی 19 بیٹیوں کو لکھ کر بتا دیا کہ یہ بیٹیاں ہیں اور یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کی اولاد ہے. اور یہ جتنے 19 بیٹیوں کے شوہر ہیں ان کی نسل دیکھیے، ان کا شجرہ دیکھیے. تو ظاہر علی عادل ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک داماد برتر لائیں اور ایک کمتر لائیں. تو اگر 18 بیٹیوں کے شوہر اعلیٰ نسل کے ہیں تو 19واں داماد کمتر نہیں ہو سکتا شجرے کے اعتبار سے. تو میں نے اس میں وجہ بھی بتا دی اور لکھا ہے کہ علی کے کتنے داماد تھے، اور کوئی بھی علی کا داماد کسی غیر قبیلے اور خاندان سے نہیں ہے، بلکہ سب چچا اور ماموں کے بیٹے کہ جہاں علی کی بیٹیاں بیاہ کر گئیں. اور خوش قسمت تھیں علی کی بیٹیاں کہ ان کے دور میں ایسے بیٹے موجود تھے اعلیٰ کہ علی کی بیٹیاں بیاہ گئیں. ورنہ 7ویں امام کے دور تک آتے آتے سادات کو اتنا قتل کیا گیا کہ گھر میں رشتے ختم ہو گئے. اور بعض ائمہ کی بیٹیاں ایسی گھر میں رہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی، جیسے معصومہ خون. اس لیے کہ کفو نہیں. یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سیدانی غیر سید کے گھر جاتی ہی نہیں. یہ ائمہ نے دستور رکھا. یہ بھی مسائل ہیں نبی زادیوں کے لیے، یہ مسائل ہے کہ ان کے کفو پہلے ہی قتل کر دیے گئے. یعنی اگر حسنی سادات قتل نہ ہوتے تو 10ویں امام کے دور تک ساری بیٹیاں بیاہتی رہتی.
ایک وقت میں 85 اولاد حسن کو ایک ہی قید خانے میں خوبصورت، یعنی لکھا ہے تاریخ میں کہ روئے زمین پر ان کے حسن، ان کے علم اور ان کے اعلیٰ نسل کی مثال کائنات میں نہیں تھی۔ ایسے 85 آدمی ایک وقت میں حسن کی اولاد میں قتل کر دیے اور عرب سے نکال دیا گیا، انہیں چھپنا پڑا، اور یہی عالم ہر امام کی اولاد کے ساتھ رہا۔ تو یہ پورا تاریخ کا ورق ہے جس کے سامنے بغداد کی دیوار سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس میں اہم ترین چیپٹر جو ہم نے لکھا ہے، جو آپ پڑھیں گے، علاوہ بی بی کے حالات کے، ام البنین کے، کہ ہم نے اس میں ام البنین کی اولاد نسل در نسل کہ کتنے پوتے حضرت عباس کے پروتے ہوئے، اور کون کہاں کا گورنر تھا، کہاں کا صوبیدار تھا، کون عالم تھا، اور پشتہ پشت حضرت عباس کے خاندان میں عالم کے علاوہ کوئی نہیں نکلا، اور صرف علم کی بنیاد پر انہیں بڑے بڑے منصب لوگ پیش کرتے تھے کہ یہ اس منصب کے لائق ہیں۔ اور اس میں ایسے بھی پوتے ہیں حضرت عباس کے کہ ابراہیم جردقہ ہوتے ہیں حضرت عباس میں، جردقہ لفظ ان کے ساتھ لکھا جانے لگا۔ جردقہ کہتے ہیں روٹی بانٹنے والے کو، یعنی سخاوت۔ آپ دیکھیں نا حضرت عباس کی حاضری جو ہوتی تو اولاد میں روٹی دینا، تقسیم کرنا، سخاوت حضرت عباس کی نسل میں۔ اب یہاں پر یہ ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے مختصر بات کرتے ہیں جہاں سے ہم کل بات شروع کر سکیں کہ یہ سب کچھ کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے، اور نسلوں میں کیسے یہ ناموری جاتی ہے۔ یہ بزرگوں کی نگاہیں اسے ہیرے کے ترازو کی طرح تولتی ہیں کانٹے پر کہ بیٹی کیسی لانی ہے۔ سمجھ گیا آپ موضوع؟ اس کتاب کا موضوع یہی ہے کہ علی نے انتخاب کر کے یہ نہیں بتایا کہ میں انتخاب کا اعلان کر رہا ہوں یا مجھے ضرورت ہے، یہ پوری امت کو سکھایا کہ جب علی جیسا امام عورت کے انتخاب میں احتیاط برتتا ہے تو تم بھی ساری زندگی احتیاط برتنا، اس لیے کہ عورت صرف تمہاری ضرورت نہیں ہے، عورت کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ آنے والی نسل کی ماں بننے والی ہے، اور ایک نسل کی نہیں، جب تک روئے زمین پر تمہاری نسل باقی رہے گی اصل ماں کی طرف لوٹے گی، اور اگر وہی صحیح نہیں ہے تو ساری عمارت ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی، بنیاد ٹیڑھی۔ تو علی نے بعد سیدہ، وہاں تو خدا کا انتخاب تھا بھائی، وہاں تو خدا کا انتخاب تھا کہ ابو طالب کی انتخاب جو ہو رہی ہے بہو، وہ بھی خدا انتخاب کرے، اور رسول کا جو داماد چن جا رہا ہے وہ بھی انتخاب اللہ کرے۔ تو اللہ نے تو دو طرفہ انتخاب کیا، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ نبی کے لیے داماد اللہ نے چنا، ابو طالب کے لیے بہو اللہ نے چنی، اس لیے عرش پہ نکاح ہوا۔ لیکن اب وہ عصمت کا انتخاب تھا، وہ توحید کا انتخاب تھا، اب یہ دنیا کا انتخاب ہے، تاکہ مادی انسان علی کے اس عمل پر تاسی کے ساتھ قدم رکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ مشکل منزل ہے، یعنی اب عصمت بی بی، معصوم بی بی جنت پہ گئی، اب میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اب یہاں تم تاسی کر سکتے ہو میری کہ میں جیسی بیوی لا رہا ہوں۔ تمہارا انتخاب کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو اس انتخاب میں دیکھنا کیا کیا ہے، کیا دیکھنا ہے انتخاب میں؟ تو کسی بھی خاندان کی اعلیٰ نسل ہونے کے لیے چند چیزیں سمبلز بن جاتی ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا تھا، نہیں، آپ کو ایک چیز معلوم ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب رشتے کی بات ہونے لگتی ہے تو کوئی کہہ رہا صاحب فلاں جگہ کر لیجیے، ہاں فلاں صاحب کے یہاں کر لیجیے، تو آپ جواب دیتے صاحب ایسا خاندان بتائیے جو ہمارے ٹکر کا ہو۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جہاں بھی کریں گے اپنے اسٹیٹس کے مطابق کریں گے، اب جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہو اس پہ بحث نہیں ہے۔ بھائی ایک شریف انسان کا کیا اسٹیٹس؟ شرافت، نجابت، ایمانداری، یہی ایک معاشرے کا اصول ہے۔
کہ اسی کو اچھا کہا جاتا ہے جو ہر طریقے سے معاشرے میں ایماندار ہو، عبادت گزار ہو، دین پر عامل ہو، دینی ہو، اچھی نسل کا ہو، صورت شکل کا اچھا ہو، یہی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں آپ میں پائی جا رہی ہیں کہ آپ دینی بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، مجلسی بھی ہیں، اچھی شکل بھی ہیں، اچھی نسل بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، تو اب آپ کو کوئی لڑکی بتائے تو آپ کہیں گے ہماری ٹکر کا بتاؤ رشتہ۔ یہ علی نے اصول دیا، یہ علی نے اصول دیا کہ ہمیشہ اپنے معیار کے مطابق۔ تو اب ذرا سوچئے، کیا کائنات میں علی سے بڑا کوئی شجاع تھا؟ کتنا میں عجیب پوائنٹ دے رہا ہوں، ہے سامنے کا پوائنٹ لیکن نیا بنا کے دے رہا ہوں۔ علی سے بڑا کوئی شجاع ہے؟ نہیں۔ خاندانی اعتبار سے علی کے خاندان سے بڑھ کے عرب میں بہادر بھی کوئی نہیں ہے نا۔ ایسا بہادر انسان یہ کہے کہ عقیل میرے لیے کسی بہادر قبیلے کی عورت تلاش کرو، نہیں سمجھے؟ وہ پہلا جملہ میں دہراؤں، ٹکر کا، برابر کا۔ حالانکہ برابری مشکل ہے، یعنی علی کی شجاعت کے برابر کسی خاندان سے شجاعت نکل آئے مشکل منزل ہے، لیکن چونکہ علی نے کہا ہے تو ایسا ہوگا ضرور۔ اور کل کی تقریر ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ علی نے جو لفظ شجاعت استعمال کیا ہے، تو دیکھیے ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ عقیل سے کہا کہ شجاعت قبیلے کی لڑکی تلاش کرو، لیکن اب تک ہم نے اس پہ تقریر نہیں کی کہ اس قبیلے کی شجاعت کیا تھی جو علی کی نظر میں تھی، وہ کل ہم پڑھیں گے۔ یعنی عباس کا ددیال تو اظہر من الشمس ہے، عباس کے دادا پردادا باپ کی شجاعت تو زمانے میں اس طرح مشہور ہے جیسے آفتاب نکلا۔ کی شجاعت سنائی جائے کہ جسے علی اپنے برابر کی شجاعت کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا چیز ہوگی جو علی جیسا شجاع کہے۔ تو اب وہ ساری مثالیں تو بہت ساری ہیں جو کل دیں گے، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں آپ کو، اور شاید یہ کتاب لکھنے کے درمیان میں یہ چیز سامنے آئی اور کبھی نہیں پڑھی میں نے مجلس میں، تو اس وقت اس کو میں پڑھوں، اور اس میں کتاب میں درج ہے کہ شجاعت کی تھا بتاؤں آپ کو کہ علی کی نظر کہاں ہے؟ عباس کے نانا کا گھر اور وہ قبیلہ جسے قبیلہ بنی کلاب کہتے ہیں، جہاں سے ام البنین آئی ہیں بیاہ کر، اس کی حد بتا رہے ہیں شجاعت کی ہم آپ کو۔ اور یوں تو مثالوں میں تو کل انشاءاللہ ہم حضرت عباس کے نانا پر نانا کی شجاعت پر بہادری سنائیں گے، لیکن ایک مثال ہے چھوٹی سی لیکن بہت بڑی مثال ہے دلیل کے لیے۔ جنگ حنین اسلام کی آخری لڑائی، اور یہ مارکۃ الآرا جنگ ہے، بہت ہی مارکۃ الآرا جنگ ہے، اور مقابلہ بہت سخت ترین تھا، اس لیے کہ سارے قبائل جمع ہو گئے تھے دشمنی رسول پر، اور اکٹھا ہو کر سب نے کہا تھا حملہ کر دو اور مار دو مسلمانوں کو، قتل کر دو نبی کو اور علی کو، اور اکٹھا ہو کے آئے تھے۔ اور جیسے سنتے آئے آپ کہ پہلے عرب کا قاعدہ تھا کہ گھوڑے سے اتر کے گھوڑے ہی کو مار ڈالتے تھے کہ سواری رہے گی تو پھر ہم بھاگنے کی سوچیں گے، اب میدان جنگ سے جانا ہی نہیں ہے، مر جانا ہے یہاں۔ تو وہ نکلے تھے اپنے گھر سے، تمام سامان گھر سے لے کے نکلے تھے، جانور، پرندے، ملازم، نوکر چاکر، گھر کا سامان سب لاد کے اونٹوں پہ نکل پڑے تھے، سب کے ساتھ سامان تھا، اس لیے سب سے زیادہ مال غنیمت حنین میں ملا مسلمانوں کو، اس لیے کہ سارا مال لے کے آئے تھے، بستر تک لے کے اپنے ساتھ چلے تھے، خیمے ساتھ لے کے چلے تھے، مرغیاں اور کبوتر اور بکریاں اور بھیڑیں بھی لے کے چلے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ جانور مال غنیمت میں مسلمانوں کو اس میں کئی سو اونٹ ایک ایک آدمی کے حصے میں، بکریاں کئی سو، بھیڑیں کئی سو ایک ایک آدمی کو ملی، سب امیر ہو گئے، اس لیے کہ سارا مال لے کے چلے۔ ایک ضعیف ترین آدمی جو میدان جنگ کا بہادر آدمی تھا اور اس نے بڑی لڑائیاں لڑی تھی، کافر تھا، تو اس کی عمر 85 برس کی ہو گئی تھی جب حنین کی جنگ ہونے والی تھی۔
تو اس بزرگ کو ہر لڑائی میں قبیلے والے لے کے آتے تھے، تجربے کار بزرگ تھا. تو اسے پوچھا کرتے تھے کہ جیت ہوگی یا ہار، اور وہ اتنا ماہر تھا کہ وہ بتا دیتا تھا کہ کون کون سا قبیلہ جیتے گا اور کون ہارے گا. تو اس استاد کو لے کے آئے تھے، اس لیے کہ قیامت خیز مار کر مر گئے تو مر گئے، یا پھر پتہ ہے تو پتہ ہے. سامان لے کے گھر سے نکلے تھے. اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ ہم اس طرح نکلے ہیں، سارے قبیلے اکٹھا ہوئے اور آخری نبی محمد سے لڑائی ہے، مسلمانوں کے نبی سے لڑائی ہے، جنگ. تو وہ اندھا تھا، نابینا ہو گیا تھا. تو اس نے کہا، سب سے پہلا سوال کیا اس نے تمام بہادروں سے، سپہ سالار کا، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے ساتھ عرب کے سارے قبیلے شامل ہیں؟ انہوں نے کہا سب شامل ہیں. کہا تو کیا قبیلہ بنی کلاب بھی تمہارے ساتھ شامل ہے؟ تو سب نے ایک ساتھ چیخ کر کہا نہیں، قبیلہ بنی کلاب ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا. اس نے انکار کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنے جائیں گے محمد سے. تو کہا بدبختی ہے تمہاری، تم جنگ ہار گئے اور ایسی ہارو گے کہ بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. یہ ہے عباس کا ننیال. قدرت نے نہیں چاہا کہ حنین میں عباس کا ننیال محمد سے لڑنے آئے تاکہ بعد میں عباس کو کہیں کوئی تانا دے کہ تمہارے ننیال والے محمد سے لڑے تھے. صلوات پڑھیے گا. قبیلہ بنی کلاب نہیں آیا، یہ تمہاری بدبختی ہے، تم جنگ ہار گئے. اتنا بہادر قبیلہ تھا کہ اگر وہ شامل ہو جائے تو ماشاءاللہ آپ نے سنی بات، ہماری کچھ باتیں تحقیق سے متعلق، اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو ولادت حضرت عباس کی تاریخ، سن، اس کو کیسے ٹیلی کیا گیا، کیسے اس کا انتخاب کیا گیا، اور پھر حضرت ام المؤمنین کی شادی کی تاریخ یعنی 17 رجب، وہ بھی تحقیق کر کے اس میں ہم نے لکھ دی ہے پہلی بار حوالے کے ساتھ. تو یہ تمام چیزیں اس پہ آئے گا اور ہم تقریر کو ختم کرتے ہیں. اور اس شان و عظمت کی خاتون تھی بی بی کہ ایک دستور آل محمد کے گھر کے کچھ اصول وضع ہو جاتے تھے، بن جاتے تھے اور اس پر سب عامل ہوتے تھے. یہ بنی ہاشم کا پرانا قاعدہ تھا اور وہ آخر وقت تک قائم رہا کہ جسے آپ تہذیب کہیے، ثقافت کہیے، تمدن کہیے. تو ایک اصول یہ بن گیا تھا کہ جب عید آتی تھی، جب عید کا دن آتا تھا تو ہمیشہ تمام اولاد علی حضرت زینب کی سرداری میں تمام بیٹیاں، تمام بیویاں، تمام علی کی بھانجی بھتیجے حضرت زینب کے ساتھ عید کے دن سب سے پہلے حضرت عباس کے گھر یعنی ام البنین کے گھر جاتی تھی. یہ میں نے اس میں تفصیل لکھی، بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا کہ عید کے دن حضرت زینب ام البنین کی زیارت کو جاتی تھی. اور میں نے اس میں واضح کیا ہے کہ ام البنین کی زیارت کا لفظ جو علماء نے لکھا ہے یہاں احتیاط برتنا چاہیے. زینب جاتی ہیں اس صحن کو دیکھیں کہ جہاں ابھی میری چادر کے محافظ کھیل رہے ہیں. میرے 4 بھائی عباس، جعفر، عبداللہ، عمران، 4 بھائیوں کے پاس زینب جاتی ہیں. سب کو لے کے سواری اترتی تھی، شہزادی کا استقبال ہوتا تھا. ثانیہ زہرا آئی، بتقریر ختم ہو گئی. آخری جملہ عرض کر دوں مسائل کے طور پہ اور پھر آپ کے لیے دعا کروں. یہ سن لیا نا آپ نے؟
اس کو پھر سے سن لیجیے. ہر عید پر وہی ایک جملہ کافی ہے رونے کے لیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ سے زیادہ ذہین سامع کون ہو سکتا ہے کہ ہر عید پر زینب سب سے پہلے حضرت ام البنین کے گھر پہ سواری منگا کے جاتی ہیں, اور جب جاتی ہوں گی تو ساتھ میں اور بھائی بہن ہوتے ہوں گے, لیکن جب اس گھر میں داخل ہوتی ہوں گی تو 4 بھائی. اگر اس سلسلے کو آپ عباس اور تینوں بھائیوں کی پیدائش کے بعد سے شروع کریں تو کتنے برس بنتے ہیں؟ یعنی ایک عید پہ گئیں عباس سال بھر, دوسری عید پہ گئیں عباس 2 برس کے ہیں, 10 برس کے بعد گئیں عباس 10 برس کے ہیں. تو وہ دن بھی تو آیا ہوگا کہ عید پہ گئی ہوں گی جناب زینب تو حضرت عباس 18 برس کے ہوں گے. پھر ایک ایسی عید آئی ہوگی کہ برابر کے 4 بھائی, عباس 32 برس کے جوان ہوں گے. تو ہر عید اپنے فرق کے ساتھ آ رہی ہے, یعنی ہر عید مزید خوشیاں لا رہی ہے. گھر روشن ہوتا جا رہا ہے, چاند بڑھتے جا رہے ہیں, اور پھر ام البنین کا گھر جس میں 4 چاند لگ گئے, محاورہ یہاں آ کے صحیح ہو جاتا ہے کہ ام البنین کے گھر میں 4 چاند تھے, اسی لیے وہ ام البنین کہلاتی تھی, 4 بیٹوں کی ماں. اور ایک عید ایسی بھی آئی ہوگی, ایک عید جب جناب زینب گئی ہوں گی ام البنین کے پاس عید کی مبارکباد دینے, تو ایک ایسی بھی عید آئی ہوگی کہ جو کربلا سے پہلے کی عید ہوگی, جو کربلا سے پہلے کی عید ہوگی. اور یہ معلوم ہے کہ اب اس کے بعد کی جو عید ہوگی تو اس گھر کے چاند نہ نظر آئیں گے. جملہ یہ کہنا ہے کہ پھر کربلا کے بعد بھی تو عید آئی ہوگی, کربلا کے بعد بھی تو عید آئی ہوگی. تو کربلا کے بعد جو عید آئی, اور جب اس عید پر حضرت زینب ام البنین کے گھر میں اتری تو کوئی آواز نہیں تھی, کسی مرد, کسی بچے, کسی جوان, ایسا ویران اور خاموش گھر جو بولتا ہوا گھر تھا. اس گھر میں زینب اتر رہی تھی, نہ عباس نظر آ رہے تھے. تقریر ختم ہو رہی ہو, یہ جملے یادگار ہے جو بولنے جا رہا ہوں. اس گھر میں نہ عبداللہ تھے نہ عمران تھے, زینب کے جوان بھائی نہیں نظر آ رہے تھے. اب یہ بتائیے کہ وہ زینب جو بڑے گھر میں ہمیشہ آتی رہی ہے, ام البنین کا سامنا کیسے ہوگا؟ وہ 4 بھائی زینب کربلا میں کھو کر آئی ہے, آج ام البنین سے کیا کہے گی؟ زینب خاموش تھی, کچھ بھی نہ کہا, لیکن ام البنین آگے بڑھی اور کہا بی بی آج تو بتا دو, آج تو یہ بتا دو, مجھے یہ بات بتا دو کہ جب عباس گھوڑے سے گرا تو کیا واقعی اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے؟ تو یہ تو بتاؤ گرا کیسے؟ عباس جب زمین پہ آیا تو سہارا کیسے؟ ہماری راہ سے عبادت کو قبول فرما, ہمیں کوئی بندہ دینا سوا ہمیں حسین کے باپ کے محبت اور علی محبت, ہمیں جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما, جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش کے پروردگار بلا اور مصیبتوں کو ممکن سے دور فرما. جو اولاد نبی نہیں رکھتے انہیں اولاد نبی نہ